پانی کا گلاس بھی لے قبل اس کی کہ نام نظیر صاحب کام شروع کریں پانی کا گلاس میں چند گزارشات سب سے پہلے میں جناب سید شرادی صاحب، جناب سید محمود حسین شاہ صاحب اور جناب سلطنت صاحب اور میرے تمام تشریف ماہر مجھے نام یاد نہیں ہے، وہ چہرے بڑے نورانی دکھ رہا ہوں. میں آپ کا بے حد ممنون ہوں. پھر ہماری خوش قسمت یہ ہے کہ پاکستان سے ہمارے بھائی جو بڑے نامور ڈاکٹر یہ استاد سے پروفیسر وہ بھی یہاں تشریف فرما ہے، جناب محمد عویس صاحب، یہ بھی ہماری بڑی سعادت ہے اور یہاں موجود ہیں. تو میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی زیارت کا موقع فراہم فرمایا. میں تو یہاں سے ان چہروں کو دیکھ کے بغیر جا رہا تھا، لیکن میرا یہ ایمان ہے، باقی سب مسلمانوں کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہم اگر کسی نیک کام کی نیت کرتے ہیں، اگرچہ وہ کام نہ کریں لیکن اس کی نیکیاں اس کے اعمال میں لکھی جاتی ہیں. یہ اسلام کی برکت ہے. نیکی کا ارادہ کیا لیکن نیکی کی نہیں، ہم اس کو ڈن نہیں کیا، ارادہ ہی کر لیا اور اللہ کہتا ہے اس میرے بندے نے ارادہ تو کیا ہے، فرشتوں اس کے اعمال میں اس کے نیکیاں لکھی. جب مسلمان کسی برے کام کا ارادہ کرتا ہے تو رب فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کے اعمال میں ابھی نہ لکھنا جب تک اس کو ڈن نہ کر لیں. نیکی کا ارادہ کریں تو اس کا اجر لکھا جاتا ہے، اور برائی جب تک ہم اس کو کر نہ لیں وہ لکھا نہیں جاتا. آپ سب کہیں سبحان اللہ. یہ اسلام کی برکت ہے. اس کی اتنی برکات ہے اگر بیان کرنے لگے تو کئی عرصہ گزر جائے. تو میں جب یہاں آنے لگا، میں نے کچھ عرصہ میں رہا، ہندوستان میں 2-3 مرتبہ گیا خواجہ غریب نواز کورس پر، اور جو کچھ وہاں ان کی کرم نوازیاں ہوئی وہ بیان سے باہر. میں بالکل باوضو ابھی نماز پڑھی. یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اپنی فیور کی بات کر رہا ہوں یا اپنے ہم خیال بنانے کے لیے بات کر رہا ہوں. ہر انسان جو ہے اس کے اندر اللہ کی روح ہے، اللہ کا نمائندہ اس کے اندر ہے، سفیر اللہ کا. اب جتنا انسان اس سفیر کو خوش رکھے گا اتنا ہی اللہ خوش ہوگا. پھر اس کے بعد مجھے مالدیپ میں 3-4 سال موقع ملا، وہاں قرات کے لیے میں مانگا تھا پاکستان گورنمنٹ سے کہ ہمیں کوئی قاری ٹیکنیکل اسسٹنٹ پروگرام ہمارا ہے اکنامکس فیئر کا، اس کے تحت ہماری گورنمنٹ نے لوگوں کو ایڈ کرتی ہے، پروفیسر دے دیا، انجینئر دے دیا. انہوں نے ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ ہمیں قاری دیں، لیکن پاکستان سے کوئی قاری وہاں نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا تھا؟ کیونکہ وہ تو غریب ملک جزائر ہے سمندر میں اندر کولمبو کے ساتھ. پھر جو ہمیں وہاں سے پے ملنی تھی وہ گورنمنٹ پاکستان نے دینی. بیسک پے پلس تھوڑا سا فارم ہوتا ہے. تو جس قاری کو بھی کہتے تھے کہ وہاں جاؤ، وہ کہتے مہربان کیوں جاؤ. لیکن جب اللہ نے کسی کو نوازنا ہوتا ہے تو پھر وہ خاص مہربانی کر کے اس بندے کو چن دیتا ہے. جب میں اسلام آباد میں، ویسے میرا تعلق لاہور سے ہے، لاہور میں مغل پورہ کی جگہ ہے شالامار باغ کے ساتھ، میرا گاؤں فتح ہے. یہ میرے بھائی محمد حسین صاحب یہاں ہیں. تو وہاں سے پھر ہم نے 77 میں میری اپوائنٹمنٹ اسلامی میں کیا تھا، میں نے اسلامیہ کیا تھا، درس نظامی کیا تھا. تو پھر میں اسلام آباد چلا گیا.
1 سال کے بعد مجھے کہا تو آپ مالدیپ چلے جائیں. تو میں نے کہا کہ مالدیپ کا تو کوئی نام بھی نہیں جانتا, پوسٹ آفس والے بھی نہیں جانتے, ٹیلی گراف والے ترسوں بھی نہیں جانتے. تو مجھے انہوں نے کہا جی آپ جائیں وہاں پر, چلو 4 دن کے بعد چکر لگا کر آ رہے, وہاں نہ رہے. لیکن جب میں وہاں گیا کولمبو میں اترا, وہاں جہاز سے بیٹھا تو میرے ساتھ ایک ہندو بیٹھا. یہ کہتے ہیں مولانا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی مالدیپ. کہتا ہے مالدیپ تو کالا پانی ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ کالا پانی ہو یا کہ چٹا پانی ہو, اب میری قوم نے بھیجا ہے اور قرآن پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں, میرا بندہ جن کے ساتھ ہے. ماشاءاللہ. یہ حالانکہ میں چند دن کے لیے گیا تھا, لیکن یہ جواب اللہ نے مجھے ایسا دیا. جب جہاز اوپر اڑا تو دیکھا نیچے ڈاکٹر صاحب وہ ایسے مالدیپ جیسے جھونپڑیاں ہوتی, جزیرہ چھوٹا. میں نے اس سے کہا یہاں رہے. باہر وہاں اللہ نے جب وہاں پہنچا, وہاں کے مجھے بڑا استقبال کیا, اخباروں میں دی, ٹی وی پر دیا خبر. 10,000 درخواست آ گئی قاری کلاسز کے لیے, 10,000 درخواست. تو وہاں کے مسٹر نے کہا, جو نظار حسین نے کہا قاری صاحب 10,000 درخواست ہے. میں نے کہا جی آپ مجھے ٹرانسلیٹر دیں تو میں ان کی انٹرویو کروں گا. ساتھ وہ انٹرویو کر کے ہم نے 1,000 اسٹوڈنٹ, سارے امام بھی, مؤذن بھی, ججز اور ٹیچر ٹریننگ جو ان کے تھے وہ سب ہم نے کلاسیں شروع کی. وہاں ہر مہینے انڈیا سے ایکٹر سے وہاں جاتی تھی ناچ گانے. انڈیا سے ایکٹرس وغیرہ سب جاتے تھے وہاں, جو فنکشن کرتے جاتے. لیکن اس قرآن کی برکت سے جو جب میں وہاں گیا ہوں اس کے بعد وہ ایکٹرس نہیں, اتنی گرمی ٹی وی سے وہ درد چلتا تھا, ریڈیو سے. تو باہر وہاں بڑا میرا کرم کیا. مالدیپ کو ہم نے پاکستان کے قریب کر دی, اسکالرشپ ان کے منظور کرائے, اور پھر ہر طرف پاکستان میں سلام. وہاں سلام کرو آدمی, ہم کہتے ہیں السلام علیکم, وہ کہتے ہیں کیا کہا, ٹھیک ہے, وہ کی اپنی ڈبئی زبان ہے. ہم نے اس کو ایسی مہم چلا دی, بازاروں میں جانا, گلیوں میں جانا, مسجدوں میں جانا. کیونکہ اصل بات یہ ہے, اصل جو امبیسڈر ہے وہ آپ لوگ, کیونکہ آپ کے پاس عوام آتی ہے, لوگ آتے ہیں, اور جو ہمارے افسران ہیں وہ تو کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں. ان میں بھی بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں جو عوام میں آتے ہیں. تو جب انسان عوام میں نہیں آئے گا, لوگوں کے پاس نہیں آئے گا, تو اس کا تعارف کیسے ہوگا. 12 3 سال میں نے وہاں گزارے, بچے بھی لے گئے. پھر اس گورنمنٹ نے کہا جی آپ ہم ساری عمر یہاں رہے, نیشنلٹی لے گئے. میں نے کہا جی اب مجھے واپس میں جانا ہے, میں سرکاری میں واپس جا کر اس کا پی ایچ ڈی. میں کہا اس ملک کو کوئی نہیں جانتا, یہ 100% مسلمان ہے, 100% مسلمان ہے مانتے, ایک بھی وہاں غیر مسلم ہے. اور بڑا پھر ہم نے وہاں جو قاری بنائے ان کو مسجدوں سے ان کا قرآن شروع ہوا پڑھانا ریڈیو سے. اور جو قاری کلاس کا پاس ہوگا اس کو گورنمنٹ ملازمت پہ پریفرنس دے گی, انکریمنٹیں لگیں گی ان کو. باہر کے ملک میں اسکالرشپ وغیرہ, جامعہ ازہر میں اور دنیا میں جہاں جہاں کرات مقابلے ہوتے وہاں لوگ جانے شروع ہوئے. پھر پاکستان میں آ کر ہم نے پی ایچ ڈی کا مسئلہ شروع کیا. 82 میں اس کا رجسٹریشن پنجاب یونیورسٹی, 88 میں جو کہا کتاب میں یہاں میری ایک پڑھی بچ گئی میرے پاس, مالدیپ کی تاریخ و تمدن پر اسلام کے اثرات, یہ کتاب ہے. اس کے بعد ریاست سے ہماری ملاقات, مالدیپ گورنمنٹ سے کہا ہمیں یہ واپس کرو. انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ نے بڑا کام کیا ہے, تو آپ کیا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی میں تو فقیر آدمی ہوں, کہ بھی آپ فرسٹ سیکرٹری بن کر پھر جائیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے اگر آپ سناتے. وہ پھر فائل چلی, لیکن میں نے اللہ تک کو تو چھوڑا. یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے کہ اگر ہم اپنے تمام کام اللہ کو چھوڑ دیں, کوشش کریں, لیکن اس پہ چھوڑیں, یا اللہ اگر یہ بہتر ہے تو ہو جائے, اگر یہ بہتر ہے تو نہ ہو, تو پھر وہ اس کا ذمہ نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ایسے کر دیں, مجھے یہ دے دیں, مجھے یہ بنا دیں, ہم اس کو ایک دائرے میں لے آتے ہیں, اس کو محدود کر دیتے ہیں, تو پھر وہ اتنا فائدہ نہیں ہوتا. لیکن ہم اس میں چھوڑیں تو ہوگا. تو جس فنکشن میں ملتے تھے جناب, ابھی ڈاکٹر صاحب گئے نہیں, ابھی آپ میں نے جناب مجھے کو فرمایا, میں جانے کو تیار ہوں. وہ کرتے کرتے وہ نہ ہوا میرے جانے. 1 سال کے بعد خبر سنی وہ ہیں انڈیا نے فوج دے دی, وہااں اگریشن اترے. وہاں انہوں نے وہاں جو امام کے مؤذن کو نماز پڑھ گیا ان کو پکڑا, شہید کر 70 80 مارے.
اس نے بہرحال سمجھا کہ میرے مولا اگر میں بھی وہاں ہو گیا. اب جو دونوں پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں ملکوں کے جاؤ اور وہ کہتا ہے آؤ تو میں نہیں جا رہا, اس میں سب سے بڑی تیز طاقت. اس کے بعد پھر ہم نے کونسل کے اندر اسلام کے نفاذ کے لیے, اسلامائزیشن کے لیے ہماری کونسل نے, ہم نے وہاں بڑا کام کیا. لیکن اب یہ ہماری بات کس لیے سمجھیں کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ہے لیکن وہ صرف نام پہ رہتا ہے. نیچے سے نعرہ لگاتے ہیں کہ اسلام کا نفاذ ہوگا کیونکہ عوام جو ہے وہ اسلام کی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. کئی طریقے چلیے آپ سب جانتے ہیں, ان طریقوں میں اسلام کی چاہنے والے کامیابی ہو. لیکن جب اس کرسی پہ پہنچتے ہیں تو پھر پتہ نہیں ان کو کیا ڈراؤنی شکلیں نظر آتی ہیں, بلائیں نظر ان کو باہر سے آتی ہیں, وہ پھر اپنے مشن کو بھول جاتے ہیں.